أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہودیوں نے، جن کو جیوس کہتے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور وہ چیزیں جو حرام کر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کو ان لوگوں نے حلال سمجھا، سود کو حلال سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، جو حلال چیزیں تھیں وہ ان پہ حرام کر دی. لیکن ان میں جو راسخ فی العلم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہ تو ایمان لائے اگلی کتابوں پر، حضور کے اوپر جو نازل ہوئی اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بتلائی. اس کے بعد یہ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سے دو رکوع یا ایک رکوع پہلے یہودیوں کے اس سوال کو نقل کیا تھا. حالانکہ یہودی لوگ جن کے خاندانوں کے اندر نبوت آئی تھی، 4000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، پھر بھی ان کو اللہ کے نبی کی نبوت سمجھ میں نہیں آئی. ایسا نہیں تھا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، سب سمجھ میں آتا تھا، لیکن ان کے جو اعتراض تھے وہ بالکل لنگڑے تھے. ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ ان پر تورات جب نازل ہوئی تو یکبار کی نازل ہوئی، پوری کی پوری تورات ایسے دے دی گئی، تختیاں. تو آپ کے اوپر اس طرح کیوں نازل نہیں ہوتا؟ قرآن تو تھوڑا تھوڑا، ایک آیت، 2 آیت، 1 سورت اس طرح نازل ہوتا ہے. تو اس کا اجمالی جواب پہلے دیا تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بڑی باتیں مانگی تھی کہ ہم تو خدا کو دیکھنا چاہتے اپنی آنکھوں سے، اور کیا پتا کہ آپ کو خدا نہیں دیا ہے. اس طرح کے اعتراض اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہیں. تو آپ کے اوپر یہ اعتراض جو کر رہے ہیں اس کا اجمالی جواب تو اللہ نے یہ دے دیا، الزامی جواب، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں. اب یہ تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے. تحقیقی جواب کیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی. نوح علیہ السلام ہے، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا نام لیا اس لیے کہ ابو البشر ثانی ان کو کہا جاتا ہے. ان کی بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، گزشتہ میں نے عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساری باتوں کو شروع کیا. سب سے پہلے کسی قوم پر عذاب آیا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تحقیقی جواب اس طرح سے دیا کہ یہ وحی جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں. ہم تو آپ سے پہلے کئی نبیوں کی طرف وحی بھیج چکے ہیں. انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح،
جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی. والنبیین من بعدی، اور نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے نبیوں پر وحی بھیجی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا نام لیا. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا نام ہے، تقریباً 12 نبیوں کا نام آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا نام نہیں لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا نام نہیں لیا، باقی 12 نبیوں کا نام لیا. کہ ان کی نبوت میں تو ہمارا اتفاق ہے کہ ان کو تم بھی نبی مانتے ہو، ہم بھی نبی مانتے ہیں. اور یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں جو نبیوں کا نام ہے ان کی نبوت میں ہم سب متفق ہیں. البتہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا معاملہ الگ ہے کہ ان کو کتاب ایک ساتھ دی گئی، باقی سب کو تھوڑی تھوڑی کر کے دی گئی بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ضرورت جتنی لوگوں کو پڑتی گئی ایسے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے رہے. اچھا، ان کا نبی ہونا، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان ان کے نبی ہونے کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ معجزات سے ہوتا تھا. نبیوں کو معجزات اللہ تعالیٰ نے دی، اس سے ہمیں پتہ چلا. اور سب کا معجزہ سیم تھا یہ بھی نہیں، کسی کا معجزہ کچھ تھا، کسی کا کچھ تھا. نوح علیہ السلام کا معجزہ ان کی ذات خود معجزہ تھی، سارے 900 سال تک زندہ رہنا، اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی تھوڑے ہی آدمیوں کا ان کے اوپر ایمان قبول کرنا، اور اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود زندہ رہنا، تو ان کی ذات خود ایک معجزہ تھی. تو ان کی نبوت کا علم ہو سکتا تھا معجزات سے، اور ہر ایک کا معجزہ الگ الگ شان کا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان میں سے سب کو تو کتاب نہیں دی ہے بھئی. ایک کتاب ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایسا معجزہ ہے کہ اسی پر نبی مان سکتے. تو ان سارے نبیوں کی نبوت کا کیا ہوگا جن کو اللہ نے کتاب نہیں دی تھی؟ دیکھو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے 12 بیٹے، لیکن علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 12 بیٹوں کو نبوت یہ خود تحقیق طلب ہے، باقی ان کی اولاد میں نبوت رہی ہے. بنی اسرائیل میں 4000 نبی آئے، سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بھی بہت سارے. سب کو تو کتاب دی نہیں، پھر بھی ان کو تم نبی مانتے ہو. اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو اب اعتراض کرتے ہو کہ ایسی کتاب کیوں دی؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا سوال کوئی تحقیق والا، تحقیق طلب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی حد دھرمی ہے کہ ہمیں نہیں ماننا ہے بس. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے ہیں؟ یہ قرآن کا جو معجزات ہے وہ تو قیامت تک رہ جائے گی، اس لیے کہ حضور کی امت کو قیامت تک رکھنا ہے. یہ معجزہ بھی قیامت تک رہے گا، وہ امت بھی دیکھے کہ یہ معجزہ اللہ کے نبی کا. سارے نبیوں کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن حضور کا معجزہ ایک یہ معجزہ. دوسرا معجزہ، کنکری مارنے کے لیے جب جاتے ہیں جمرات کے اوپر، کتنے ملین لوگ کنکری مارتے ہیں، کچھ ہی رہتی ہے وہاں، باقی سب اٹھا لی جاتی ہے. جو مقبول ہوتی ہے وہ ساری کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، باقی ڈھیر لگ جائیں گے اتنی کنکریاں پڑے گی تو. حالانکہ ساری کنکریاں وہاں رہتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی ایک معجزہ ہے حضور کا، اور یہ ہوتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب اس طرح سے دیا کہ سارے نبیوں کو کتاب نہیں دی گئی. اگر کتاب ہی کے اوپر نبوت موقوف تھی تو سارے نبیوں کو کیوں مانتے ہو؟ ہم جن کو مانتے ہیں ان کو بھی تو تم بھی مانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. ابراہیم علیہ السلام ان کے نام سے شروعات کی ہے. پہلے تو نوح علیہ السلام کا نام لیا اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اس لیے کہ اولو العزم پیغمبروں کے اندر سب سے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضور کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن جہاں اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا جہاں شروعات ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. اس لیے یہ ابراہیم اصل میں ابن رحیم تھا، ابن رحیم، شفقت والا باپ. اسی لیے آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر دیکھا تو آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے ان کو کہتے شفقت والے باپ، ابن رحیم. پہلا ان کا نام لیا. ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی. ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ صحیفے دیے گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ہم نے وحی بھیجی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے آخر میں، حضور سے پہلے، لیکن ان کا تذکرہ یہاں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو زمانہ ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے بعد میں ہے، لیکن قرآن مجید اس کا پابند نہیں ہے کہ جیسی ترتیب ہے ایسا ہی بیان کرے. ہاں، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان کو بیچ میں کیوں لائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جب مقام یہ آخر میں ان کا آنا ہے تو پھر بیچ میں لائے کیوں؟ پہلے کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کا رد کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے درجے والے، ان پہ بھی تم نے طعنے کیے تھے، ان کو بھی تم نے نہیں چھوڑا تھا. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اندر طعنہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں طعنہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر میں پہلے بیان کیا تاکہ یہودیوں کی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی براءت کو بیان کیا ہے اور ان کی نسب کو بیان کیا ہے. ادھر اشارہ کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ان کو تم نے نہیں چھوڑا، حالانکہ تمہاری کتاب میں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے. وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، یونس علیہ السلام، ہارون اور سلیمان علیہ السلام. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ مشابہت یہاں کیوں دی کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے وحی بھیجی جیسے اگلوں پر وحی بھیجی تھی. انہوں نے بتایا کہ شاید مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تھی وہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، بچپن تھا، یوں سمجھو حضرت نوع انسانی کا بچپن تھا. اب یہ بچپن چلتا رہا، یہ بچپن کی تکمیل ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے پر. تو گویا اول حالت محض ابتدائی تعلیم کی تھی اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو گئی. اب یہ جب حالت پوری، یہ امت اس قابل ہو گئی کہ اب ان کا امتحان لیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کو انعام دینے کا اور نافرمانوں کو سزا دینے کا جو حکم تھا وہ جاری فرمایا. چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام میں اولو العزم نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. یہ سلسلہ ایسے چونکہ
نافرمانی کا جو سلسلہ ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، اس لیے تو عذاب آیا. تو یہ سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا تذکرہ کیا. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، آخر میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. زبور کے معنی کتاب. آپ بھی مانتے ہو داؤد علیہ السلام کو نبی، اور داؤد علیہ السلام کی بہت ساری خوبیاں علماء نے لکھی ہے. اس کا تعلق بھی ما قبل سے ایسا ہی ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. چونکہ سارے نبیوں کے اوپر کتاب مستقل ایسی نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، لیکن وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ان کے لیے فائدہ نہیں دیتا. داؤد علیہ السلام کو تو وہ مانتے تھے اور ان کے بنی اسرائیل کے نبی تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا لائے اور اشارہ کیا کہ زبور دیا جانا یہ بھی ایک قسم کی وحی ہے. اور زبور لفظ زبر سے بنا ہے جس کے معنی ہے لکھنا. امام قرطبی نے لکھا ہے کہ زبور کے اندر تقریباً 150 صورتیں تھیں. 150 صورتیں تھیں. ہم لوگوں کے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ ہاں دیکھو ماشاءاللہ ہمارے شاگرد حسن بھائی 114 صورتیں ہیں. ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کتنی صورتیں ہیں، پہلی صورت کون سی ہے، سب سے آخر میں اترنے والی صورت اذا جاء نصر اللہ ہے. یہ سب باتیں ہم لوگوں کو قرآن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو زبور کے بارے میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ 150 صورتیں تھیں، لیکن ایک بھی حکم نہیں تھا اس میں، کوئی آرڈر نہیں تھا کہ یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں تھا. اس میں حکمتیں تھیں، اس میں اللہ کی تحمید تھی، اللہ کی تمجید تھی، یعنی وظیفے تھے اس کے اندر، یہ پڑھو وہ پڑھو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی تھی. وہ آواز تھی کہ ان کا جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اس کا ایک سما ہوتا تھا. لکھا ہے قرطبی کے حوالے سے کہ داؤد علیہ السلام جنگل کی طرف چلے جاتے تھے باہر اور زبور پڑھتے تھے، تو بنی اسرائیل کے جو علماء ہوتے تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بالکل بغل میں رہتے تھے. اور ان کے بعد عام لوگ، عام پبلک رہتی تھی. عام پبلک عام پبلک کے پیچھے، ان علماء کے پیچھے عام پبلک کے پیچھے جنات کھڑے رہتے تھے. اور اس کے بعد پہاڑوں میں جو جانور ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے اور داؤد علیہ السلام کی جب آواز سنتے تھے تو سب آپ کے سامنے تعجب کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی آواز ایسی تھی. اور پرندے بھی آتے یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کو ایسے سایہ کر دیتے تھے. پھر اتنے لوگ ہوتے تھے جن کو شمار کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اور یہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے سر کے اوپر فر 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 کرتے تھے، اس طرح سے پر ہلاتے تھے. درندے آتے تھے یہاں تک کہ وہ جانوروں کو گھیر لیتے تھے، وحشی جانور، اس لیے کہ انہوں نے وہ کلام سنا تھا. بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی کا انتظار کرنا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکے. اس کے بعد کچھ کیفیت میں فرق آ گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں. دیکھو ایک بات ہے، طاعت جب بندہ اللہ کی مان کے چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ نوازش خاص طور پہ ہوتی ہے، اور کبھی کوئی فروغ گزاشت ہو جاتی ہے. بھائی نبیوں سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کبھی نبی کی کوئی بات کرو یا صحابی کی تو بہت رسپیکٹ کے لفظ سے بولو. ہاں ان کی غلطی کو ہم گناہ تو بول ہی نہیں سکتے. حضرت یونس علیہ السلام نے کو بھی انتظار کرنا تھا، لیکن قوم سے ایسی تکلیف ہوئی کہ نکل گئے وہاں
مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ تو پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اطاعت میں لگے تھے تو یہ سما تھا، اور ایک کچھ بات ہوئی تو کہا کہ کیفیت میں کچھ فرق آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ کاش کل رات تم مجھے دیکھ لیتے جب میں تمہاری قرات کو سن رہا تھا۔ حضور فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضور سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش مجھے تم دیکھ لیتے کل رات میں قرآن سن رہا تھا اور آپ پڑھتے جا رہے تھے۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، یہ ابو موسیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے راگوں میں سے ایک راگ دیا ہے۔ دیکھو ہم لوگ، میں بار بار اپنے بیان میں ایک بات آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ ہماری سب سے بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں پاتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم اس کو کسی کیسٹ کے اندر یا کسی اور طریقے سے آپ سنیے، وہ بھی ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، جیسے قرآن پڑھنا ایسے قرآن سننا۔ دیکھو حضور سن رہے ہیں، ایک صحابی کو حضور نے فرمایا قرآن پڑھو، ارے حضور آپ پر تو نازل ہوا اور میں آپ کے ساتھ آپ کو سناؤں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً، تو کیا فرمایا، کیا مجھے اللہ کا حکم ہے، کہ میرا نام لیا اللہ نے، کہاں آپ کا نام لیا ہے۔ ہم لوگ قرآن سنتے بھی نہیں، حالانکہ ہمارے شیخ مولانا قمرالزمان صاحب دامت البرکاتہ وہ فرماتے رہے، کبھی کبھی جب میں بھی جب جاتا تھا تو کبھی کہتے چلو یہ سورت سناؤ، سننے کا من ہو رہا ہے تو قرآن کو سنو۔ تو اللہ والوں کی مجلسوں میں جاؤ تو کبھی کوئی اچھا قاری ہو اس سے درخواست بھی کرو کہ قرآن سناؤ مجھے اس کو۔ کتنے حافظ گھومتے، کتنے، ہم کبھی نہیں کہتے اس کو ایک رکو ہمیں قرآن سنا دو۔ کیوں؟ کان کی عبادت نہیں ہے سننا، جیسے دیکھنا قرآن کو دیکھنا، عالم کو دیکھنا، کعبہ کو دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا، یہ عبادت ہے آنکھوں کی، ثواب ہے۔ لیکن ہم اب جب کرتے ہیں اس وقت استحضار بھی نہیں ہوتا ہمارا کہ اس کا اتنا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کا ایک راگ دیا ہے، ایک ساز دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لو علمت انک تسمع لحبرتہ تحبیرا، اے اللہ کے رسول مجھے اگر یہ پتا چل جاتا کہ آپ سن رہے تو میں اور بنا کے پڑھتا، میں اور زیادہ بنا کے پڑھتا اور اچھی طرح سے پڑھتا۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بربط کو یا کسی سارنگی کو یا کسی عود کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے زیادہ اچھا نہیں سنا۔ آپ سوچئے، بربط جو بجاتے ہیں اور اسی طرح سے جو سارنگی ہوتی ہے منہ سے بجاتے ہیں، کہا چاہے کتنی سریلی آواز ہو، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جو قرآن ہوتا تھا وہ سب سے ممتاز ہوتا تھا، سب سے زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ ہمیں وہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو ہم لوگ دل سے چاہتے تھے کہ کاش یہ سورہ بقرہ شروع کر دیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ قل واللہ میں ختم کر دیں۔ سچ کہتا ہوں، جمعہ کے دن سنت ہے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھنا، دوسری میں سورہ دہر پڑھنا، سنت۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سنت کو ادا کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب، وہ نہیں ہے۔ جو سنت مردہ ہو چکی ہے، من احیا سنتی، میری سنت کو جس نے زندہ کیا، تو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ مرا ہوا اس کو ہی زندہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو سنتیں مر چکی ہے ان سنتوں کو تم وجود میں لاؤ، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور یہ اللہ کے نبی کی سنت مردہ ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین بن مدنی نور اللہ مرقدہ جب کبھی طالب علم کوئی جمعہ کے دن فجر میں یہ صورتیں نہیں پڑھتا ڈانٹتے تھے، کہا ہمیشہ اب کہاں فرض ہونے والا ہے، واجب ہونے والا ہے، ان صورتوں کو پڑھو۔ یہ سنت ہے، سنتوں کے ایک ایک سنت کو آپ قیمت سمجھو اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، لیکن زبور کیسے دی تھی؟ تھوڑی تھوڑی کر کے دی،
علامہ ادریس کندروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ تدریجاً زبور عطا کی گئی تھی. تو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا. صرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یک بار کی ایک ساتھ دے دیا. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانو اور دوسرے نبیوں کی نہیں مانو گے؟ دوسروں کو مانتے تو پھر ہمارے نبی کو ماننے میں کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ہم نے رسولوں کو ایسے رسولوں کو بھیجا جن کے حالات تمہارے سامنے اس سے پہلے بیان کر دیے. کتنے نبیوں کے حالات؟ شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کتنے نبیوں کے حالات آئے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے رسول ایسے بھیجے جن کے حالات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. اب کتنے انبیاء آئے تھے، کتنے رسول آئے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تفسیر روح البیان کے اندر لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کم کانت الانبیاء و کم کان المرسلون، نبی کتنے تھے اور رسول کتنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت الانبیاء 100,024,000، 1,24,000 تھے، اور رسول 313 313 رسول تھے. ایک اور روایت ہے جس کے اندر حضور سے پوچھا گیا نبیوں کی تعداد کے بارے میں، آپ نے 2,24,000 فرمائے. اس سے علماء فرماتے کہ بہتر یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد نہ بتلائی جائے کہ فکس اماؤنٹ کے اتنے ہی تھے نبی، کم و بیش جیسے کہا جاتا ہے. مختلف اقوال ہیں، کیونکہ اگر ہم نے فکس کر دیا، اور یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، بات یاد رکھو، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. عقیدے کا مسئلہ ایسے کسی چھوٹی موٹی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا. اسی لیے میں بار بار ایک بات آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جیسے کسی چیز کا فرض ہونا، نماز فرض ہے بھائی. ایک آدمی نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس کا گنہگار ہے، لیکن اگر فرض نہیں مانتا وہ کافر ہے. نماز فرض ہے، نہیں پڑھتا ہے وہ نہ پڑھنے کا گنہگار ہے، لیکن وہ اس کو فرض بھی نہیں مانتا، کافر ہے. ہاں، تو کوئی چیز فرض نہیں ہے اس کو تم نے فرض مان لیا، اور جو فرض ہے اس کو نہیں مانا، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو سنت کہو، کسی کو واجب کہو، کسی کو فرض کہو، کسی کو حرام کہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے. مفتی لوگ بھی اس کے لیے بڑی کوشش کرتے جاننے کے لیے کہ پوری تحقیق اس کے بعد بات ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کتنے آئے تھے؟ بھائی اللہ نے جتنے بھیجے ہمارا ایمان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب نبی تھے اللہ کے. اب جن کا نام قرآن میں آیا تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کا نام آیا ہے. تفسیر روح البیان کے اندر رسول اور نبی کا یہ فرق بتلایا کہ رسول ان کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، اور انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس یا جبرائیل علیہ السلام کے سوا کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آیا، یا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں وحی بھیجی، یا یہ کہ ان کو الہام کے ذریعے وحی بھیجی، وہ انبیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کلام کو آخر میں ختم کس سے کیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا جن کو تمہارے سامنے بیان کیا ہے، جن کو نہیں کیا ہے. آخر میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ رب العزت نے خاص شان کے ساتھ کلام کیا. سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلم سے کیوں خاص کیا؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام سے خاص یہ کیا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص وصف دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو اعتراض کا حق نہیں.
اگر موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے تو دوسرے نبیوں کو نہیں دیا ہے، تو کیا دوسرے نبی کو نہیں مانیں گے؟ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ نے کلام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا یا تو فرشتے کے واسطے سے یا ڈائریکٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، اور اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دور تک 7 فرسخ تک ظلمت یعنی تاریکی کر دی، اندھیرا اندھیرا کر دیا. 7 فرسخ. شیطان فرسخ ایک مسافت ہوتی ہے، کئی مائل تک ہوتا ہے، 3-4 مائل. اس کو اندھیرا بالکل چھا گیا، شیاطین کو بھگا دیا گیا، دور کر دیا گیا. جتنے بھی کچھ کیڑے مکوڑے نقصان دینے والے تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا. اور 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائڈ پہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کو کھولا گیا. آپ نے فرشتوں کو ہوا میں کھڑے ہوئے دیکھا، عرش کو دیکھا بالکل ظاہر. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سرگوشی کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام موسیٰ علیہ السلام کو سنایا، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی کیفیت اور بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی حرف کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی آواز سنائی. یہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی شکل تھی. لیکن اس سے ہمارے نبی کا درجہ کچھ کم ہونے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے تو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. معراج کے اندر کتنا ہوا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قریب ہوئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ 2 قوس کے برابر. 2 قوس، تو ایک قوس اتنا ہوتا ہے کمان جو ہوتی ہے، ایک قوس اتنا ایک کمان. فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ تعالیٰ کو جو وحی کرنی تھی اپنے نبی کو وحی کی. تو ہمارے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کسی نبی کو کسی خصوصیت سے نوازا، کسی کو کسی خصوصیت سے نوازا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وحی کے مراتب کا یہ آخری مرتبہ ہے. وحی کا جو درجہ ہے اس کا آخری درجہ کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے. جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات کو بلند کیا اور بہت زیادہ قریب کر دیا. بلکہ اور بھی مزید فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین. ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا. جو مانو گے، جو مانیں گے ان کو بشارت دیں گے جنت کی، ایمان والوں کو، اور ڈرانے والا بنایا نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرایا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ. تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ باقی رہے رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد. امام رازی نے کہا، لکھا ہے اس مقام کے اوپر کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے شبے کا جواب ہے. کیسے جواب بنے گا؟ جواب اس طرح بنے گا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مخلوق کو بشارت سنائیں تاکہ اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، اور جو نافرمانی کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں عبادت سے، ان کو ڈرائیں. یہی بعثت کا مقصد اصلی ہے. اور اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو ظاہری بات ہے مطلوب بھی پورا ہو جائے گا، غرض بھی. اور یہ مقصد اصلی حاصل ہو سکتا ہے کتابوں کے نازل کرنے سے، جو اس مطلوب کو بیان کریں. اور اس مطلوب کے حالات مختلف ہیں اس طور پر کہ کتاب یا تو لوح کتاب لکھی ہوئی ہے یا لکھی ہوئی نہیں ہے.
ایک ساتھ نازل ہو یا تھوڑا کر کے نازل، بھائی مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، چلو یہ دکان والے ہیں ماشاءاللہ، بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، بلڈر سے اس کے معمار نے اور لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی مٹیریل ڈالو، لوگ کہتے ہیں کہ مٹیریل ایک ساتھ ڈال دو، بلڈنگ کو جتنی ضرورت ہے، یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کا کتنا مٹیریل استعمال ہوگا آپ روزانہ اتنا ڈالتے رہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک ساتھ ڈال دو۔ تو مقصد تو بلڈنگ بنانا ہے، اب تھوڑا تھوڑا مٹیریل ڈالے یا ایک ساتھ مٹیریل ڈالے؟ اب وہ مٹیریل ایک ساتھ کہے کہ نہیں ہم تو تب تک کام نہیں کریں گے، اس کا کیا ان کو کام ہی نہیں کرنا ہے، یہی سمجھا جائے گا ان کو کام ہی نہیں کرنا ہے۔ یہی حالت یہودیوں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نبی پر تھوڑی تھوڑی، جیسی امت کو ضرورت پڑتی گئی بھیجتے گئے۔ اب یہ کہنا کہ بھائی ایک ساتھ ہی بھیج دو، تو تم کون ہوتے ہو اللہ کو مجبور کرنے والے، اور ہم کون ہوتے یہ تقاضا کرنے والے کہ اللہ ایک ساتھ وہی بھیجے؟ وہ اس کی حکمت ہے۔ سمائے دنیا کے اوپر ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوا ہے، شب قدر کے اندر جو پورا قرآن آیا آسمان سے، ساتویں آسمان سے، لوح محفوظ سے پورا کا پورا آ گیا پہلے آسمان کے اوپر۔ اور جیسے جیسے بندے کو میں ایک بات کہتا ہوں، بندوں کی ضرورت، خدا کی ضرورت کچھ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ہماری ضرورتوں کو دیکھتا ہے۔ بھائی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ محتاج آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو بندوں کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ اب یہ کہو کہ نہیں ہمیں تو ایک ساتھ بھیجو تبھی مانیں گے، تو یہ حد درمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس طرح سے اس آیت کریمہ کا تعلق بھی اس کا جواب، اس کے جواب کے ساتھ ہو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا۔ دیکھو ایک اور بات کہ اللہ رب العزت اپنا معاملہ کلیئر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نہ کوئی سوال کرتا نہ پوچھتا اور سیدھا جہنم میں ڈال دیتا کہ تمہاری طبیعت میں نالائق کے بچ جاؤ جہنم میں، وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ اپنا معاملہ کلیئر رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تو رسول بھیجے تھے، کل جا کے کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ تفسیر روح البیان کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے، ما احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ لذالک حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فواحش ہے، زنا ہے، برائیاں ہیں، بدگوئی ہے، اللہ نے اس لیے اس کو حرام کیا ہے۔ کسی گھر کا آدمی اپنے گھر والوں کو باہر نہ نکلنے دے اور پردے میں رکھے یہ کرے تو کئی بڑا غیرت والا آدمی ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ چیزیں شریعت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، وہ تو اتنا غیرت والا، اسی لیے اس نے حرام کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، وما احد احب الی اللہ المدح من اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ اگر کسی کی تعریف کرو تو اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خوش نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو حق ہے کہ اس کا تو خود کا ہے، آج میری تعریف کر دو میں پھولے نہیں سماؤ میں خوش ہو جاتا ہوں، حالانکہ ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، اگر کچھ ہوگا وہ بھی خوشی کا دیا ہوا ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو کہا اللہ سے زیادہ تعریف کسی کو پسند نہیں، اسی لیے قرآن میں اپنی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب نے ایک دن سوال کیا کہ یار شکریہ کے لیے اچھا سے اچھا لفظ کرو، ارے بھائی الحمدللہ رب العالمین سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اپنا کلام اللہ نے اسی سے شروع کیا ہے، اسی سے، اور اسی کو ہر نماز میں کہا کہ پہلے اس کو پڑھو، تو اس سے زیادہ کوئی تعریف کو پسند کرنے والا ہے۔ اور ہم کو نہ کہا کہ دیکھو کسی کے سامنے کسی کے منہ پہ تعریف مت کرو، اگر کرے تو اس کے منہ پہ مٹی ڈالو ایسے، اور تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا۔ تیسری بات، وما احد احب الیہ العذر من اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کسی کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یوں نہ کہے کہ تو نے تو ہمارے پاس کتاب نہیں بھیجی تھی، تو نے تو ہمارے پاس رسولوں کو نہیں بھیجا تھا، ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کلیئر کر دیا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ،
تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کو بھیج دینے کے بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایسے ہی رہنے دیا بغیر کتاب و رسول کے تو یہ اپنی شرارت پر باقی رہیں گے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے اونچے مقام سے نوازا، لیکن یہ قوم تھی ہی ایسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیسا کیا ہے؟ کہا کہ چلو دیکھا تم جاؤ فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، قرآن 6 سپارے میں ہے۔ تو یہ ان کی سرشت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ جو صفت لائے ہیں عزیزاً حکیمہ، ایک خاص مناسبت سے لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ، تم لوگ یہ طلب کرتے ہو کہ رسول ایک دم ایسی کتاب لا کے پیش کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دے سکے اللہ تعالیٰ، حضور کو نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے بہت آسان تھا، اس کی قدرت میں تھا۔ لیکن تم نے جو طلب کیا ہے وہ سرکشی کے انداز میں کیا ہے۔ تم اگر طلب کی نظر سے مانگتے تو کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں، یہودیوں کی فطرت میں یہ شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تو قدرت والا ہے، وہ کر سکتا تھا کہ حضور کو پورا قرآن سے دے دیتا، لیکن تمہارا مطالبہ بطور حقیقت طلب کرنے کے نہیں تھا، بلکہ لجاجت کے اور شرارت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، اور اس کی عزت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے کرے، اور اس کی عزت کا تقاضا تھا کہ امت کو تھوڑا تھوڑا۔ اور دیکھو ایک بات سنو، اگر پورا قرآن ایسا آ جاتا، یہ قرآن احکام سے بھرا پڑا ہے، احکام سے بھرا پڑا ہے، سارے احکام ایک ساتھ آ جاتے، کون کس پر عمل کرتا؟ چلو بتاؤ، پہلے نماز شروع کریں، پہلے حج کریں، پہلے زکوٰۃ دیں، پہلے روزہ رکھیں، کیا کریں؟ ایک ساتھ اگر پورا قرآن مل جاتا کتنا مشکل ہوتا عمل کرنا۔ یہ تو بندوں کی خیر خواہی ہوئی اللہ کی طرف سے، بندوں کا بھلا چاہا اس نے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ایمان بنایا گیا اور قربانی پہ تیار کیا گیا، اللہ کی قدرت منوائی کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ جب ہو گیا کہ اللہ کو پورا کانفیڈنس ہو گیا تو کہا اچھا چلو ٹھیک، اب نماز پڑھو اور نماز سے مانگو، پھر زکوٰۃ، پھر حج، آخر میں حج، روزہ، یہ ساری اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ہوا۔ یہ نہیں ہے، یہ دین الحمدللہ پورا کا پورا اعلیٰ وجہ بصیرت ہے، بصیرت کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی حکم اسلام کا علل تپ نہیں ہے، یاد رکھو ہر چیز کے پیچھے وزڈم ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر باپ کی موجودگی میں بیٹا گزر جاتا ہے تو دادا کی پراپرٹی سے اس بیٹے کی اولاد محروم ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر دادا موجود ہے، دادا کا بیٹا موجود ہے اور اس بیٹے کا بیٹا یعنی دادا کا پوتا ہے، تو اگر دادا کی موجودگی میں اس کا دادا کا بیٹا گزر گیا تو اس بیٹے کا جو بیٹا ہوگا وہ دادا کی پراپرٹی سے محروم رہے گا۔ یہ میراث کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب اس پہ لوگوں کا اعتراض ہوا، ارے یار اس کو تو ملنا چاہیے۔ مفتی لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ارے بھائی وہ تو اور محتاج ہے، اس کو تو اور دینا چاہیے، تو کہا کہ اس کو نبی سے مشابہت ملی ہے، نبی کو یتیمی ملی تھی، اس کو بھی یتیمی ملی ہے۔ لیکن دادا کو کہا کہ دادا تو کوئی خیر خواہی کر لے اس کے لیے اور اس کے لیے وصیت کر دے، اگر اس کو نہیں مل رہا ہے تو چاہے کہ وصیت کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، موت تک قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے، اس پر عمل کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔